ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ تو آپ اس چیز کی فکر مت کریں کہ وہ آپ کا خیال کیسے رکھے گا۔ بنانے والا خوب جانتا ہے کہ اس نے جسے بنایا ہے اس کا خیال اسے کیسے رکھنا ہے۔ جس رب نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے، وہ کیسے نہیں جانے گا کہ اس زبان نے کتنی دفعہ تھر تھرا کر اس کا نام پکارا ہے۔ جس رب نے دل بنایا ہے، وہ کیسے نہیں سمجھے گا کہ اس کی اکھڑتی ہوئی دھڑکنیں اللہ سے کیا مانگ رہی ہیں۔ وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ آپ بھی یہ سن لیں، آپ بھی یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور جیسے ہر انسان کا کسی دوسرے انسان سے ایک الگ رشتہ ہوتا ہے، اسی طرح ہر شخص کا اللہ پاک سے بھی الگ ہی رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اس پہ یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ اس سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں، اس سے لاڈ پیار سے مانگیں، وہ ضرور نوازے گا۔ اور جانتے ہو، مجھے ایک چیز اللہ سے مانگتے مانگتے کبھی نہیں تھکنے دیتی، اور وہ ہے قبولیت۔ اس نے تو کبھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹایا مجھے۔ میں نے مانگا اور اس نے دیا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی میں ہمت ہار جاتا ہوں، پر نماز پڑھ کر وہ ہمت دوبارہ پختہ بھی کر لیتا ہوں۔ یہ شیطانی سوچ میرے پاس بھی آتی ہے کہ کیسے ہوگا، یہ تو ناممکن سا لگ رہا ہے۔ پھر اپنی اس سوچ سے میں لڑتا ہوں، دعا سے لڑتا ہوں کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ دیتا آیا ہے، وہ پہچانتا رہا ہے، اور وہ پہچانتا رہے گا۔ تو پھر تم کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ تمہارے پاس تو وہ اللہ ہے جس کے ایک اشارے پہ پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔ وہ نصیب بنا سکتا ہے اور مقدر کو بدل بھی سکتا ہے۔ اور اگر ایسا کبھی نہ ہوتا تو وہ انسان کو دعا سے کبھی ملاقات نہ کرواتا یا معجزوں کا علم نہ دیتا۔ اور میرا اسی رب پر توکل ہے، تمہارا بھی اسی رب پہ توکل ہے۔ تم مایوس مت ہو۔ قرآن تو ہم میں سے سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس قرآن کو سمجھنا اور ہدایت حاصل کرنا یہ کسی کے حصے میں آتا ہے۔ اور جانتے ہو اس کتاب کی عظمت کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب اس کتاب کے ایک ایک حرف کو صحیح ادا کرنے کے لیے انسان کو گھنٹوں محنت کرنی پڑتی ہے، جب انسان ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے ایک عرصہ گزارتا ہے۔ یقین مانو، یہ عام کتاب نہیں، یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ اور معجزوں پر یقین کرنے کے لیے دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کتاب کی عظمت کو وہی پہچان سکتے ہیں جو اس کے لیے اپنی جان کھپاتے ہیں، جس کے لیے وہ اپنا اسے وقت دیتے ہیں۔ آپ نے اللہ سے جتنی چاہے دنیا طلب کرنی ہے آپ کر لیں، وہ دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ لیکن یہ کتاب، یہ قرآن، یہ صرف طلب سے نہیں ملتا، اس کے لیے جان مارنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تڑپ دکھانی پڑتی ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، روح تک کانپ جاتی ہے۔ تب جا کر اللہ آپ کو اس کتاب کے لیے چنتا ہے، تب جا کر آپ کو اس کتاب کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ جب آپ اس کتاب کے ایک ایک حرف کو صحیح ادا کرنے کے لیے گھنٹوں محنت کریں اور ان کو اپنی زندگی میں استعمال کریں۔ صرف قرآن پاک پڑھ لینا، اس کو سمجھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ اس کتاب کا کردار آپ کی زندگی میں، آپ کی ذات میں اور آپ کے کردار میں نظر آنا چاہیے۔ تب جا کر وہ آپ کو اس کتاب کے لیے چنتا ہے۔ اور میں یہ کیسے مان سکتا ہوں کہ ایک ایسی کتاب جس میں یقین، صبر اور امید کے علاوہ کچھ نہ ہو، وہ کیسے آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی، وہ کیسے آپ کی زندگی میں اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ میں مانتا ہوں کہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، اور کسی کو کہہ دینا کہ تم صبر اور یقین رکھو یہ بہت آسان ہوتا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب ہم اذیت میں ہوتے ہیں یا ضد کر رہے ہوتے ہیں۔
اپنے رب سے کچھ لوگ رات کو یہ یقین کر کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھ کر اپنا یہ کام کروں گا۔ ایسا یقین کیوں نہیں کر پاتے ہم اللہ پر کہ اس نے جو سوچا ہے اچھا ہی سوچا ہوگا، بہترین ہی سوچا ہوگا، اور پھر ناممکن کو ممکن کرنا ہی تو میرے رب کا کام ہے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، کیا یقین ہوگا کہ وہ دل بدل دے گا، وہ ہنسائے گا، وہ خوش کر دے گا، وہ سکون عطا کر دے گا، وہ سنوار دے گا، وہ قرار دے گا۔ وہ تمہارے دل کی ہر چھپی ہوئی تکلیف کو جانتا ہے۔ تم کہاں کہاں چپ رہے، کہاں کہاں صبر کیا، وہ سب جانتا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں تمہیں قرار آ ہی جائے گا۔ یقین رکھو صرف اس ذات پر، وہ تو کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو بھی بات ہے سب بکھرا پڑا ہے تو اپنے رب پر چھوڑ دو کہ میرا رب جانے اور اس کے کام جانے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہونے دیتا، خاص طور پہ وہ لوگ جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور یہ کتنا خوبصورت احساس ہے نا کہ کوئی انسان اگر ہمیں یہ احساس دلا دے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور ایک ذات ایسی ہے جو تمہیں یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی کہیں گیا ہی نہیں۔ تو یہ سوچو کتنا خوبصورت احساس ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ ہمیں صبر کرنے کا کہتا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس لیے صبر کرو کیونکہ تمہارا اللہ تمہیں اور تمہارے دل میں آنے والی دعاؤں کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ تمہیں صبر اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یہاں تک کہ تمہیں تو تب بھی صبر کرنا ہے جب آپ صبر کے راستے پر اپنے قدم جما نہیں سکتے، تب بھی آپ کو اس پر چلنا ہے۔ آپ چلنا مت چھوڑیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ اس ہستی کے سامنے ہیں جو سب کچھ دیکھنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جو کبھی آپ کے اصرار سے پریشان نہیں ہوتا، وہ جو ہمیشہ آپ کو سنتا ہے۔ اور یقین کرو وہ آپ کی تکلیف سے کبھی بھی لا تعلق نہیں ہوتا۔ اور پھر تمہیں صبر اس لیے بھی کرنا ہے کہ دینے والے نے وعدہ کر رکھا ہے، اور جب ایسا ہو تو پھر تمہیں وہ چیز حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، یہ دنیا والے بھی نہیں۔ کبھی کبھی وہ ہمارے دل میں گزرنے والی معمولی خواہشات کو پورا کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے کتنے قریب ہوں۔ ہم اپنے رب کی حکمتیں کبھی نہیں سمجھ سکتے، اور یہ تو اس کی صفت ہے کہ وہ آزماتا ہے اور ہمیں اس آخری حد تک لے جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف آخر تھی کیا۔ کیوں مایوس ہو جاتے ہو لوگوں کی باتوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ کیوں اندھیرے سے گھبرانے لگتے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اس اندھیرے کے بعد سویرا لانے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ اور میری بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو چیزیں اب بھی تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں نا، وہ چیزیں اس کی جانب سے تحفہ ہیں، اور وہ خواہشات جن کے لیے تم اب بھی دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہیں۔ تمہیں بس اپنے یقین کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔